جی، مسا علی الخفین، خفین کسے کہتے ہیں جلدی سے بتائیں؟ موزہ، موزے۔ چمڑے ہے نا، چمڑے کے موزوں کو خفین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں، اس پہ مسا کا بیان کیا ہے؟ سر اسکرین شو نہیں ہو رہا ہے۔ اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے آپ کو؟ اوکے، اب شو ہو رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، چلیں تو مسا علی الخفین، اس کے بارے میں چند باتیں ہم نے پہلے بھی پڑھی تھیں، ہے نا؟ کچھ باتیں ہم نے ذکر کی تھیں آپ سے کہ مسا علی الخفین کی مدت کیا ہے اگر وہ مقیم ہے، یعنی سفر میں نہیں، اپنے گھر پہ رہ رہا ہے، اپنے وطن میں رہ رہا ہے، تو مسا کی مدت کتنی ہے؟ بتائیں، جلدی سے بتائیں۔ اگر سفر میں ہو تو 3 دن، رات، اور مقیم ہو تو 1 دن۔ ایک دن ایک رات، صرف ایک دن نہیں، ایک دن ایک رات، جی ہے جی، نا؟ اور سفر میں ہو تو 3 دن 3 رات، 3 رات۔ ٹھیک ہے؟ چلیں، اچھا، مسا کی مدت کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ مسا کے مدت کی ابتدا ہوتی ہے وضو ٹوٹنے سے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے 2 بجے وضو کیا، وضو کر کے ہم نے خف پہن لیا، موزہ پہن لیا چمڑے کا، ہے نا، خف پہن لیا، ہمارا وضو ٹوٹا 5 بجے، تو ہم نے پہنا تو تھا 2 بجے وضو کر کے، لیکن وضو ٹوٹا ہے 5 بجے، تو مسا کے مدت کی ابتدا کب سے ہوگی؟ 2 بجے سے یا 5 بجے سے؟ بتائیں۔ ہمارے کے نزدیک 5 بجے۔ 5 بجے سے ابتدا ہوگی، ہے نا؟ جس وقت وضو ٹوٹا ہے وہاں سے ابتدا ہوگی، تو پھر اگلے دن 5 بجے تک ہمارا، اگر ہم مقیم ہیں تو اگلے دن 5 بجے تک ہمارا مسا کا ویلیڈیٹی بچا رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے، اس کے بعد اور بھی کچھ چیزیں آئیں گی، وہ آگے ہم پڑھیں گے ابھی، چلیں، موٹی موٹی چیزیں تھیں۔ فصل الاول، عن شريح بن هانئ قال سألت علي بن ابي طالب رضی اللہ عنہ عن المسح على الخفين، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مسح علی الخفین کے بارے میں پوچھا، ہے نا، شرح بن ہانی نے، تو انہوں نے فرمایا جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ایک چیز اور آتی ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے وضو کیا، وضو کر کے اس نے موزہ پہن لیا، ٹھیک ہے نا، اور مان لیں 22 گھنٹہ وہ اسی حالت میں رہا، مقیم تھا وہ، 22 گھنٹے کے بعد اس نے سفر شروع کر دیا، تو اب یہ بتائیں وہ سفر والے مدت کمپلیٹ کرے گا یا مقیم والی مدت کمپلیٹ کرے گا؟ 22 گھنٹے اس نے مقیم کی حالت میں گزارا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس نے سفر شروع کیا ہے، تو وہ کیا کرے گا بتائیں؟ جی، مسافر والا پوری کرے گا۔ ہاں، وہ مسافر شمار کیا جائے گا، ہے نا، کیونکہ 2 گھنٹہ بچا ہوا تھا، 1 گھنٹہ بچا رہے تو بھی مسافر شمار کیا جائے گا، آدھا گھنٹہ بچا رہے تب بھی مسافر، یعنی اگر 1 دن 1 رات کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے اس نے سفر شروع کر دیا تو پھر اس کو مسافر والی ویلیڈیٹی مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ مسافر والا پیک جو ہے اس کا ایکٹیویٹ ہو جائے گا، ہے نا، تو ویلیڈیٹی وہ 3 دن 3 رات میں بدل جائے گی۔ چلیں، عن المغیرة بن شعبة انه غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة تبوک، قال المغیرہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے، مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فتبرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الغائط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخانے کے لیے گئے، ٹھیک ہے؟ فحملت معه اداوة قبل الفجر، کب گئے تھے؟ فجر سے پہلے، میں ایک برتن اٹھائے ہوا ان کے ساتھ تھا، فلما رجع، جب وہ واپس ہوئے، اخذت احریق علی یدیہ من اداوتی، تو میں نے برتن سے ان کے ہاتھوں پر پانی بہایا تاکہ وہ اپنا ہاتھ دھو لیں، فغسل یدیہ، اپنے ہاتھوں کو انہوں نے دھویا اور اپنے چہرے کو دھویا، وعلیہ جبۃ من صوف، اور ان کے جسم پر ایک اونی چادر تھی، ٹھیک ہے؟ اونی لباس جو ہے وہ پہنے ہوئے تھے، ذهب يجسر عن ذراعيه فذاق كم الجبہ، اپنے باہوں کو انہوں نے کھولنا چاہا تو اس کے جبہ کی جو آستین تھی وہ تنگ ہو گئی، مطلب جو آستین تھا وہ تنگ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے کہنی تک کپڑے کو نہیں اٹھا سکے، ہے نا، اتنا وہ ٹائٹ ہو گیا، فاخرج یدیہ من تحت الجبہ، تو اپنے ہاتھوں کو انہوں نے جبے کے نیچے سے نکال لیا، مطلب آستین کو اندر سے اپنا ہاتھ جو ہے نکال دیا، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، اور اس جبے کو اپنے کندھے پر ڈال دیا، وَغَسَلَ ذِرَاعِهِ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، کہاں تک؟ کہنیوں تک، ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْإِمَامَةِ،
اور پھر اپنی پیشانی چوتھائی سر کا مسح کیا اور پگڑی پر مسح کیا. تو یہ والی بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. پگڑی پر مسح کرنے کا مطلب کیا ہے یہاں پہ بتائیں جلدی سے, کیا مطلب ہے؟ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس کو. چوتھائی سر. وہ تو ہو گیا ناسیتن. علی الامامہ کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں علی الامامہ کا دو مطلب ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا. دو مطلب ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ جب چوتھائی سر کا مسح کیا تو پگڑی تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی, تو اس کو وہ سیدھا کر رہے تھے اور دیکھنے والے کو یہ لگا کہ شاید پگڑی پر بھی مسح کر رہے ہیں. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے چوتھائی سر کا بالوں پر مسح کیا اور پھر پگڑی کے اوپر سے ہاتھ پھیر دیا. ٹھیک ہے, کیونکہ استعاب کیا ہے؟ مستحب ہے, یعنی پورے سر کا مسح کرنا مستحب ہے. تو پگڑی کے اوپر ہاتھ پھیر دیا انہوں نے, تو ایسا لگا کہ جیسے پورے سر کا مسح کر رہے ہوں. تو یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ لیکن ناسیتن کا جو مسح ہے وہ فرض ہے, چوتھائی سر کا مسح فرض ہے. ثم اهویت لانزع خفیہ, پھر میں نیچے جھکا تاکہ میں ان کے خف کو اتار دوں, جو چمڑے کا موزہ پہنے ہوتا ہے اس کو میں اتار دوں. فقال, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما, ان کو چھوڑ دو. فإنی ادخلتہما طاہرتین, میں نے ان دونوں کو پاکی کی حالت میں پہنا تھا, پاکی کی حالت میں داخل کیا تھا. فمسح علیہما, پھر دونوں پر انہوں نے مسح کر لیا, دونوں خف پر. ثم رکب ورکبت فانتہینا الی القوم, پھر وہ بھی سوار ہوئے, میں بھی سواری پر سوار ہو گیا اور پھر ہم قوم تک پہنچ گئے. وقد قاموا الی الصلاۃ, جن لوگوں تک پہنچ گئے. وقد قاموا الی الصلاۃ, اور وہ لوگ نماز قائم کر چکے تھے, یعنی نماز کی جماعت کھڑی ہو گئی تھی. ویصلی بہم عبد الرحمن بن عوف, اور ان کو نماز کون پڑھا رہے تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. وقد رکع بہم رکعتن, ایک رکعت وہ پڑھ چکے تھے, ایک رکعت بچی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ فجر کی نماز تھی تو 2 ہی رکعت کی نماز تھی. فلما احس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ کو محسوس کیا, ذهب يتأخر, تو وہ پیچھے ہٹنے لگے. فاوما الیہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھوں سے اشارہ کیا. فادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ان کو اشارہ کیا کہ تم رکے رہو, تم نماز پڑھاتے رہو, پیچھے مت ہٹو. فادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدى الركعتين معه, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت کو پایا. فلما سلم, تو جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سلام پھیر دیا, قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقمت معه, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے اور میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. فرکعنا الرکعۃ التي سبقتنا, تو جو رکعت ہم سے چھوٹ گئی تھی اس کو ہم نے کیا کیا؟ مکمل کر دیا. ٹھیک ہے, تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. ٹھیک ہے نا, چلیں. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں نے پاکی کی حالت میں موزے کو پہنا ہے, لہٰذا اس کو اتار کر کے پھر سے پیر کو دھونا ضروری نہیں ہے, بلکہ اسی پر مسح کر دیا. فصل ثانی, عن ابی بکرۃ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ رخص للمسافر 3 ایام ولیالیہن وللمقیم یوما ولیلۃ, وہی بات ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. اذا تطہر فلبس خفیہ ان یمسح علیہما, جب وہ پاک ہو جائے تو اپنے خف کو پہن لے تاکہ ان پر مسح کر سکے. ٹھیک ہے نا, بس وہی بات ہے. عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ایام ولياليهن الا من جنابۃ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا بول رہے ہیں کہ 3 دن جب سفر کی حالت میں ہو تو اپنے خف کو 3 دن 3 رات سے پہلے نہ اتارو مگر جنابت کی حالت میں. مطلب کیا ہے کہ اگر تم پر غسل واجب ہو گیا ہو تو پھر تم کو خف کو اتار کر کے پیر کو دھونا ضروری ہوگا, ہے نا. غسل کی حالت میں مسح سے کام نہیں چلے گا جب غسل فرض ہو گیا ہو. ولیکن من غائط و بول و نوم, لیکن اگر پیشاب پخانہ, نیند یا اور کسی وجہ سے صرف وضو ٹوٹا ہو تو آپ مسح کر سکتے ہیں, ہے نا, اگر ویلیڈیٹی بچی ہوئی ہے تب. چلیں. عن المغیرہ بن شعبہ قال وضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک فمسح علی الخف واسفلہ. اب یہاں پہ ایک نئی بحث آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خف کے اوپر بھی مسح کیا اور نیچے بھی مسح کیا, ہے نا. اسی وجہ سے شوافع و مالکیہ کا ماننا ہے کہ نچلے حصے پر بھی مسح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. اوپر مسح کرنا تو فرض ہے نا, اور نیچے مسح کرنا سنت ہے. لیکن احناف کے ہاں نیچے کا مسح ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, صرف اوپر کا مسح ہے. اور اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث معلول, کہ یہ حدیث ایسی ہے جس میں تھوڑی سی بیماری ہے نا, کوئی ایسا سبب پایا جا رہا ہے جو اس حدیث کو ضعیف بنا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. سمجھ گئے؟ بتائیں.
चलें। Yes, sir. हाँ, मुगीरा बिन शोबा से ही मरवी है, वो कहते हैं रईतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु अलल खुफ़ैनी अला ज़ाहिरिहिमा, कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो सिर्फ जाहिर के ऊपर, यानी जो खुफ का ऊपरी हिस्सा था उसके ऊपर सिर्फ मसा कर रहे थे, है ना। तो असफल का जिक्र सिर्फ यहीं पर है, इसी एक हदीस में, ठीक है, और कहीं पर जिक्र नहीं है। क़ाल तवज़्ज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मसा अलल जौरबैन व नालैन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौरब पर मसह किया नालैन के साथ। जौरब किसे कहते हैं, जल्दी से बताएं। मोजे को, ठीक है, जो नॉर्मल मोजा होता है ना, सॉक्स जिसको हम कहते हैं, उसे जौरब कहते हैं, ठीक है जी। जौरब पर, अहनाफ के यहाँ जौरब पर मसा दुरुस्त होने के लिए तीन शर्तें हैं, ठीक है, तीन शर्तें, एक, दो और ये तीन। पहली शर्त क्या है कि वो मुजल्लद हो। मुजल्लद का मतलब क्या है कि उसके ऊपरी हिस्से में भी चमड़ा हो और निचले हिस्से में भी चमड़ा हो। समझ गए मुजल्लद का मतलब, बताएं। हाँ। जी। आला व असफल, है ना, दोनों में क्या हो, चमड़ा हो, ठीक है, जिल्द हो। उसके बाद मुनाल, मुनाल का मतलब क्या होता है कि सिर्फ निचले हिस्से में चमड़ा हो, ठीक है, निचले हिस्से में, यानी असफल में, असफल में चमड़ा हो, ठीक है, इसे मुनाल कहते हैं। मुसख्खिनैन, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर दें। चले, यहाँ पे लिखा हुआ एक वर्ड मुसख्खिनैन, है ना, सिखन, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो इतना मोटा हो वो मोजा, कि उसमें अगर आप पानी डालें तो वो पानी आपके पैर तक ना पहुंचे, ठीक है। आप मोजा पहने हुए हैं, उसके ऊपर अगर आप पानी डालें तो वो पानी आपके पैर तक ना पहुंचे। समझ गए जी। और क्या है, सर ये तीन नंबर कौन क्या है लिखा हुआ? इसे सिखनुन कहते हैं, सिखनुन, है ना। और जिस मोजे, जो मोजा इतना मोटा हो उसे क्या कहेंगे, जैसे मुनअल कहा ना, वैसे इसको मुसख्खन कह देंगे, ठीक है, मुसख्खन, मुजल्लद, मुनअल और मुसख्खन, ठीक है। इतना मोटा मोजा हो कि उसके ऊपर अगर पानी डाला जाए तो उसके अंदर तक पानी ना पहुंचे, ठीक है ना। एक ये बात हो गई। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या है कि वो इतना मोटा हो कि अगर आप 1 मील भी चल लें उसको, सॉरी, 1 मील नहीं, 3 मील तक लगभग, है ना, अगर आप चल लें उसको पहन करके, लगभग मान लें 4.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक, उतना चलने के बाद भी वो मोजा ना फटे, ठीक है, इतना मोटा हो वो। और क्या, बिना लास्टिक के, बिना किसी रबड़ के वो मोजा टिका रहे, गिरे नहीं आपके पांव पर से। समझ गए, तीन चीजें समझ गए, मुसख्खन के अंदर तीन चीजें हैं, ठीक है। मोटा हो कितना, मोटा हो इतना कि पानी अंदर तक ना पहुंचे, यानी अगर ऊपर से डाला जाए तो अंदर का हिस्सा ना भीगे, ठीक है, एक शर्त ये हो गई। दूसरा क्या है कि इतना मोटा हो कि 3 मील, लगभग 3 मील चलने पर भी ना फटे, ठीक है, दो बात हो गई। तीसरी बात क्या है, बगैर किसी, क्या कहेंगे उसको, बगैर किसी सहारे के टिका रहे, ठीक है। सहारा का मतलब जैसे रबड़ लगा लेते हैं, मोजे में रबड़ होता है ना, लास्टिक होता है, रबड़ होता है ना, तो वो क्या करता है, टाइट कर देता है उसको आपके पाँव के ऊपर, तो वो नीचे नहीं गिरता है। लेकिन वो इतना मोटा होना, मतलब वो इतना मोटा होना चाहिए, ठीक है, और इतना टाइट होना चाहिए कि उसको किसी लास्टिक की जरूरत नहीं पड़े, बिल्कुल खड़ा रहे। जैसे चमड़े का मोजा खड़ा रहता है, उस पे तो कुछ नहीं होता, आप चैन ना भी लगाइए तो भी वो खड़ा रहेगा, वो गिरेगा थोड़ी नीचे, ढलक के नहीं गिरेगा, ठीक है। तो उसी तरह मुसख्खन होना चाहिए, समझ गए, बताएं। जी जी। सर। हम्म। तो ये तीन चीजें हैं, ये किसके यहाँ, अहनाफ के यहाँ, ठीक है ना, अहनाफ के यहाँ ये शराइत हैं।
है ना। लेकिन जो हमारे सल्फी भाई होते हैं तो वो नॉर्मल मोजे के ऊपर भी उनके यहाँ मसा जायज है। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड आपने पढ़ा वन नालैन, नाल किसको कहते हैं, नालैन किसको कहते हैं, जूता। जूते जूते को। को, है ना, जूते को। तो क्या मतलब हुआ इसका कि आप जूता पहने हुए हैं और नीचे मोजा है तो क्या जूते के ऊपर मसा कर लेंगे, ये मतलब नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, है ना। एक तो नालैन का मतलब मुनअल हो सकता है, जौरबुल मुनअल, ठीक है, एक ये हो सकता है। दूसरा ये होता है कि जैसे आपने खड़ावन देखी है, खड़ावन, जी बताएं। देखिए, काठ का हाँ, जो होता है। हाँ काठ का जो होता है तो उसमें क्या होता है, सिर्फ निचला हिस्सा होता है, ऊपर में कुछ नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ नीचे होता है। तो पहले जो जूते बनते थे वो आज की तरह ऊपर से पैक नहीं होता था, सिर्फ उसमें सोल होता था नीचे में, और सामने जैसे चप्पल होती है, स्लीपर होती है, उस तरह के जूते होते थे, ठीक है। नीचे उसमें सख्त होता था, सोल उसका सख्त होता था, और ऊपर में बस ऐसे ही खुला रहता था। तो उस तरह का जूता अगर कोई पहने हुआ हो तो ऊपर से मोजा तो खुला रहेगा, है ना, तो ऊपर से मसा कर लिया। तो यहाँ पे नाल से मुराद एक वो जूता हो सकता है जिसमें क्या हो, सिर्फ सोल हो, ऊपर से खुला हुआ हो, ठीक है, एक ये हो सकता है। और दूसरा हमने बताया कि नालैन से मुराद मुनअल मोजा हो सकता है। वाव यहाँ पे जो आया है ये वाव आत्मा नहीं है, वाव क्या है ये बताएं, वाव क्या है ये। माँ के माने। हाँ माँ के माने, वाव माइया है, तो इसे क्या कहते हैं, कौन सा मफूल कहते हैं, मफूल माहू। मुफल मफूल माहू। माहू। हाँ तो ये मफूल माहू की किस्म है। वह मसह अलल जौरबैन व नालैन, है ना, कि दोनों जौरब पर मसह किया नालैन के साथ साथ। चलें, तो ये हमने देख लिया कि किस तरह का मोजा होना चाहिए, जौरब अगर है तो उसके अंदर ये शराइत पाई जानी चाहिए अहनाफ के यहाँ। अल फस्लु सालिस अनिल मुगीरह क़ाल मसह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल खुफ़ैन फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह नसीता। रसूल हजरत मुगीरा कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफ़ैन पर मसा किया, मैंने कहा अल्लाह के रसूल आप भूल गए, मतलब आप भूल गए कि आपको पैर धोना था, आपने तो सिर्फ ऊपर से मसा कर लिया। काल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल अंत नसीता, तुम भूल गए हो। बिहादा अमरनी रब्बी अज़्ज़ व जल्ला, मुझे अल्लाह ताला ने, मेरे रब ने ऐसा करने का हुक्म दिया है, मतलब मुझे इजाजत दी है कि तुम खुफ़ैन पर मसा कर सकते हो। अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल लौ कान अद-दीनु बिर्रअय लकान अस्फलुल खुफ़्फ़ि औला बिल मस्हि मिन अ'लाहु वक़द रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसहु अला ज़ाहिरि खुफ़्फ़ैहि। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि अगर दीन का फैसला अकल के जरिया किया जाता तो खुफ का निचले हिस्से को मसह करना ज्यादा अफजल होता उसके ऊपर मसह करने से। क्यों, क्योंकि जो गंदगी होगी, जो कुछ भी होगा वो तो नीचे लगेगा ना, तलवे में लगेगा, है ना, और मसह कहाँ करते हैं, ऊपर में। तो अगर अकल से ही फैसला करना होता दीन की हर बात का तो मसा करना कहाँ अफजल होता, नीचे मसा करना अफजल होता, है ना। लेकिन हम मसा कहाँ करते हैं, ऊपर मसा करते हैं, है ना। मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो खुफ के जाहिरी हिस्से पर यानी ऊपरी हिस्से पर मसा किया करते थे। तो इससे पता चला कि हर जगह दीन में अपनी अकल घुसाना जरूरी नहीं है, ठीक है। दीन के बहुत सारे अहकाम ऐसे हैं जो अगर आपकी अकल में नहीं भी आते हैं तो भी आपको उस पर अमल करना है। चले, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट बाबुल मसा अलल खुफ़ैन। अब है बाबुल तयम्मुम। देखें तयम्मुम किससे कहते हैं, तयम्मुम के माना होता है कस्द, है ना, इरादा करना, किसी चीज का इरादा करना, ये होता है तयम्मुम का माना, ठीक है। चलें, तयम्मुम क्या है, वुजू और गुस्ल का कायम मकाम है, नाइब है ना, वुजू और गुस्ल की जगह पर तयम्मुम किया जाता है। तयम्मुम के अंदर कुछ चीजें जरूरी हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज कि जिस चीज से आप तयम्मुम करेंगे वो क्या होगी, पाक मिट्टी होगी, ठीक है, या मिट्टी के कबील से कोई चीज होगी, जैसे पत्थर है, चूना है, बालू है, रेत है ना। ये सारी चीजें जो हैं, जो या सुरमा है ना, जो चीजें मिट्टी के कबील से हैं, मिट्टी के जिन्स से हैं, उनके ऊपर मसा किया जाता है, ठीक है, इसमें तयम्मुम में। और तहारत की नीयत जरूरी है, अगर आपकी नीयत नहीं है तहारत की तो आपका तयम्मुम नहीं होगा, समझ गए। तहारत की नीयत क्या है, शर्त है उसमें, बगैर तहारत की नीयत के तयम्मुम नहीं होगा। ये बताएं तयम्मुम के अंदर फराइज कितने हैं, दो। तीन। क्या क्या, क्या नियत क्या और फराइज। जर। नियत के। और जर हाँ बताएं।
نیت ضربتان ٹھیک ہے، نیت اور ضربتان، ضربتان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ضربتان میں یعنی چہرہ کا مسح کرنا اور دونوں ہاتھ ہوں، کا کہنے تک دونوں مسح۔ ہاتھوں کا کہنیوں تک مسح کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین چیزیں فرائض ہیں، ہے نا، تیمم کے۔ اب دیکھیں تیمم کب کب انسان کر سکتا ہے، تو اس کی کچھ سچویشنز یہاں پہ ہم نے لکھ دی ہیں، ہے نا، آپ دیکھ لیں اس کو۔ کیا ہے؟ پانی 1 میل یا اس سے زیادہ دور ہو، یعنی پانی اتنا دور ہو کہ 1 میل یا اس سے زیادہ ہو۔ نمبر 2، پانی بہت مہنگا ہو، اتنا مہنگا ہو کہ آپ خرید ہی نہیں سکتے ہیں، پانی اویلیبل ہے لیکن بہت مہنگا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ مرض کا ڈر ہو، یعنی اگر آپ پانی استعمال کریں گے تو آپ کو بیماری ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں آپ کو پانی کا استعمال منع کر دیا گیا ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ٹھنڈ اتنی زیادہ ہو کہ پانی کے استعمال سے بیماری ہو سکتی ہے، اس کا ڈر ہو، ہے نا، کہ ٹھنڈ اتنی ہے کہ آپ پانی استعمال کریں گے، مان لیں آپ کشمیر کے کسی ایسے علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں پہ برف جمی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک دم ٹھنڈ جو ہے -سیلسیس میں ہے نا، اب وہاں پر آپ پانی سے وضو کریں گے تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ لکوا مار سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، تو ویسی سچویشن میں تیمم کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پانی اویلیبل ہے لیکن اس جگہ پر جانے میں، جہاں پہ پانی ہے وہاں پر جانے میں کسی انسان یا درندے کا ڈر ہے۔ مان لیں کہ آپ کہیں ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ شیر پانی پینے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ جائیں گے وضو کرنے اور ادھر شیر جو ہے اپنا وضو آپ کے خون سے کر کے نکل جائے گا، ٹھیک ہے، کلی کر دے گا آپ کے خون سے وہ، تو ویسی جگہ پر، ہے نا، تیمم کرنا جائز ہے۔ اسی طرح آپ کو ڈر ہے کسی انسان کا، مان لیں کوئی عورت ہے، اس کو ڈر ہے ہم وہاں پہ جائیں گے تو ہم کو کوئی چھیڑے گا، ہے نا، یا ہم کو میرے ساتھ غلط حرکت کر سکتا ہے، تو پھر وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو دشمن کا ڈر ہے، جائیں گے تو گولی مار دے گا، تو آپ پھر کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر پیاس کا ڈر ہے کہ پانی اتنا سا ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کر لیں گے وضو کے لیے تو آپ پیاس سے مر جائیں گے، کیونکہ دور دور تک آپ کو پھر پانی نہیں ملے گا، اگر ایسی جگہ پہ، ایسی سچویشن میں آپ ہیں تو وہاں پر پانی ہوتے ہوئے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وضو یا غسل میں ایسی نماز چھوٹنے کا ڈر ہو جس کی قضا نہیں ہے، جیسے عیدین کی نماز ہے یا جنازے کی نماز ہے، تو اس کی قضا ہے؟ کوئی قضا کر سکتے ہیں آپ بتائیں؟ عیدین کی نماز کی قضا کوئی نہیں ہوتی ہے نا، تو اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ وضو کرنے لگیں گے یا غسل کرنے لگیں گے تو آپ کی یہ نماز چھوٹ جائے گی، تو ویسی حالت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بتائیں؟ تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 8واں ہم نے سچویشن بنائی ہے جہاں پانی بھول جائے، یعنی انسان کے پاس پانی موجود ہے لیکن وہ بھول جائے کہ اس کے پاس پانی ہے کہ نہیں، ہے نا، اس کو بھول جائے کہ میرے پاس ہے ہی نہیں پانی، اور اس نے تیمم کیا، نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز تیمم سے ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ سچویشن ہے، اس کے علاوہ اور بھی سچویشن ہو سکتی ہے، آپ اپنے مائنڈ سے سوچ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ پانی کے اوپر قادر نہیں ہیں، ہے نا، پانی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے چاہے کسی بھی طرح ہو، تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اور ایک بات، تیمم کی ویلیڈیٹی کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے مسح کی ویلیڈیٹی پڑھ لی 1 دن 1 رات، ہے نا، سفر میں ہو تو 3 دن 3 رات مسح علی الخف کی، تیمم کی ویلیڈیٹی کیا ہے بتائیں؟ ہر نماز کے لیے تیمم کرنا ہو جائے گا۔ ہر نماز کے لیے تیمم کرنا ہوگا، بالکل، اور بتائیں؟ پانی کے استعمال پر قادر ہو جائے تو تیمم کی ضرورت پانی کے استعمال پر قادر ہو جائے، پانی اس کو اویلیبل ہو جائے، ہے نا، تو اس کا تیمم ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اور بات آتی ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھ لی تیمم کر کے، ٹھیک ہے، ظہر کی نماز پڑھ لی 2 بجے، اور جیسے ہی نماز اس نے ختم کی پانی اس کے کنٹرول میں آ گیا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو احناف یہ کہیں گے کہ اس کی نماز مکمل ہو گئی، اب اس کو قضا کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے۔ چلیں، وہ ساری چیزیں آگے آئیں گی۔ الفصل الاول عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلنا علی الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں 3 چیزوں میں دوسری قوموں پر فضیلت دی گئی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا کیا ہیں؟ کہ جماعت کے اندر، نماز کے اندر ہماری صفوں کو فرشتوں کی صف کی طرح بنایا گیا ہے، وجعلت لنا الارض كلها مسجدا، اور پوری زمین کو ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا، ہم جہاں پہ بھی چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ زمین پاک ہونی چاہیے۔ وجعلت تربته لنا طہورا، اور ہمارے لیے مٹی کو پاک بنا دیا گیا،
اذا لم نجد الماء، جب ہمیں پانی نہ ملے، تو جب پانی نہ ملے تو ہم مٹی کے ذریعہ بھی پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو اس امت کا امتیاز ہیں، کسی اور امت کو یہ فضیلت نہیں ملی تھی۔ عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته اذ هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، لوگوں نے نماز پڑھ لی، جب نماز ختم ہو گئی تو اچانک ایک آدمی نظر آیا جو الگ بیٹھا ہوا تھا سب سے، اور اس نے لوگوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ فقال ما منعك یا فلان ان تصلی مع القوم، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کس چیز نے تم کو یہ اس بات سے روک دیا کہ تم لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو؟ اس نے کہا صابتنی جنابۃ ولا ماء، کہ مجھے کیا ہو گیا، جنابت ہو گئی، یعنی مطلب ناپاک ہو گیا، غسل فرض ہو گیا اور پانی موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ بتائیں لا ماء، لا ماؤن کیوں نہیں ہے؟ لا نفی جنس ہے۔ لا نفی جنس، بہت اچھا۔ قال علیک بالسعید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پاک مٹی کے ذریعہ پاکی حاصل کر لو، فإنہ یکفیک، وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ وعن عمار قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال اني اجنبت فلم اصب الماء فقال عمار لعمر اما تذكر انا كنا في سفر انا وانت، ایک آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مجھے جنابت ہو گئی ہے نا، تو پانی مجھے مل نہیں رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی جواب نہیں دے پا رہے تھے، تو حضرت عمار نے حضرت عمر کو کہا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ ہم ایک بار سفر میں تھے، میں اور تم، فاما انت فلم تصلی، تو وہاں پہ ہم پر غسل فرض ہو گیا تھا لیکن تم نے نماز نہیں پڑھی، واما انا، جہاں تک میری بات ہے، فتمعکت، تو میں زمین پر لوٹنے لگا، فصلیت، پھر میں نے نماز پڑھ لی، فذکرت ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا انما کان یکفیک ھکذا، کہ تمہارا یہ عمل تمہارے لیے کافی تھا۔ یعنی کیا کافی تھا؟ تو اللہ کے رسول نے پھر بتایا فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا، ونفخ فیہما، اور اس میں جو مٹی لگ گئی اس کو پھونک دیا، پھونک کر کے اڑا دیا گرد کو، ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، پھر اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لیا، اور بتایا کہ یہ تمہارے لیے کافی ہوتا، زمین پر اتنا لوٹنے کا مٹی پر تم کو ضرورت نہیں تھی، ہے نا، گھلٹنیاں پلٹنیاں مارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ قال انما یکفیک، دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انما یکفیک ان تضرب بیدیک الارض، تمہارے لیے کافی تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارتے، ثم تنفخ، پھر اس کو پھونک دیتے، ثم تمسح بہما وجهک وکفیک، پھر اپنے ہاتھوں اور اپنے چہروں کا مسح کر لیتے۔ وعن ابی الجہیم بن الحارث بن السمہ قال مررت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، وہ پیشاب کر رہے تھے، فسلمت علیہ، میں نے ان کو سلام کیا، فلم یرد علی حتی قام الی جدار، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ ایک دیوار کے پاس وہ گئے، فحتہ بعصا کانت معه، تو ان کے پاس جو لاٹھی تھی اس سے انہوں نے اس دیوار کو، مٹی کی دیوار کو کھرچا، تو ہے نا، تو وہاں پہ تھوڑا سا گردہ اردہ بن گیا، ثم وضع یدیہ علی الجدار، پھر اپنے ہاتھوں کو دیوار پر مارا، فمسح وجہہ وذراعیہ، پھر اپنے ہاتھوں اور اپنے چہرے کا مسح کیا، ثم رد علیہ، پھر میرے سلام کا جواب دیا۔ تو اس طرح کی روایت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہے نا، کہاں پہ پڑھا تھا ہم نے، بتائیں کہاں پہ پڑھا تھا؟ باب الوضو میں، ہے نا، وہاں پہ ہم نے یہ روایت پڑھی تھی اس طرح کی، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد ان کے سلام کا، تیمم کرنے کے بعد ان کے سلام کا جواب دیا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی وہ بھی ہم نے پڑھی تھی۔ چلے، عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصعید الطیب وضوء المسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک پاک مٹی، ہے نا، وہ مسلمان کے لیے وضو کی طرح ہے، وَإِلَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، اگر پانی نہ پائے تو 20 سالوں تک، ہے نا، 10 سالوں تک، سوری، تو 10 سالوں تک وہ چاہے تو اسی طرح تیمم کر کر کے نماز پڑھتا رہے، وَفَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، جب اسے پانی مل جائے، فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَهُ، تو وہ اپنے چمڑے کو، اپنے جسم کے حصے کو پانی چھوا دے، مطلب یہ ہے کہ پانی کا استعمال کرے، اپنا بدن دھوئے، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ، تو یہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ امام شافعی کا مسلک کیا ہے کہ جیسے ہی آپ نے عبادت کی، جیسے آپ نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا، آپ نے ظہر کی نماز کمپلیٹ کر لی، آپ کا وضو تیمم کیا تھا آپ نے، تو تیمم کیا ہوگا بتائیں؟ ٹوٹ جائے گا، جیسے معذور کا وضو ہوتا ہے نا، آپ اس تیمم سے جو تیمم آپ نے نماز کے لیے کیا ہے، اس تیمم سے آپ تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں نا، اور دوسری ایسی چیزیں ہیں جس میں وضو کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ کس کا مسلک ہے؟ امام شافعی کا مسلک ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے معذور کا وضو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو انسان معذور ہے جس کو ایسی بیماری ہو گئی ہو، ہے نا، جو معذور کے حکم میں ہوتا ہے، تو اس کے وضو کا بھی امام شافعی کے یہاں یہی حکم ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا نا؟ بتائیں۔ لیکن اب امام حنیفہ کے یہاں کیا ہے کہ اگر ظہر کے لیے آپ نے تیمم کیا ہے تو عصر تک آپ کا تیمم باقی رہے گا، اس بیچ میں آپ جتنی عبادت چاہیں، جس طرح کی عبادت چاہیں اس تیمم سے کر سکتے ہیں، جیسے آپ وضو سے کر سکتے تھے۔ عن جابر قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم۔ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک بار سفر میں تھے تو ایک آدمی کو پتھر لگ گیا سر میں، ٹھیک ہے، فشجه في رأسه، اس کے سر میں زخم بن گیا، فاحتلم، پھر وہ سویا تو اس کو احتلام ہو گیا، فسأل اصحابہ، احتلام ہونے کے بعد ناپاک ہو گیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، هل تجدون لی رخصتا فی التیمم، کیا مجھے تیمم کی رخصت حاصل ہے، میں تیمم کر سکتا ہوں؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا، ما نجد لک رخصتا وانت تقدر علی الماء، تمہیں یہ چھوٹ نہیں ملے گی، تم پانی پر قادر ہو کیونکہ پانی یہاں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، فاغتسل، تو اس آدمی نے غسل کر لیا، فمات، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ فلما قدمنا علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبر بذلک، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہم نے ان کو اس بارے میں بتلایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، قتلوہ، ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا، قتلہم اللہ، اللہ ان لوگوں کو مار ڈالے۔ اللہ سألوا اذا لم يعلموا، ہے نا، ان کے اوپر ضروری تھا کہ وہ پوچھتے جب ان کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، اگر علم نہیں تھا تو ان کو پوچھنا چاہیے آ کر کے۔ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، کیونکہ جو نادانی ہے نا، جہالت ہے، جہالت کا علاج سوال کرنا ہے۔ آپ کی جہالت کیسے ختم ہوگی؟ علم کیسے ملے گا آپ کو؟ جب آپ جو جاننے والے لوگ ہیں ان سے پوچھیں گے تبھی تو آپ کو علم ملے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ان لوگوں نے پوچھا نہیں، اپنے من سے فتویٰ دے دیا اور بیچارہ مر گیا وہ، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، انما کان یکفیہ ان یتیمم، اس کے لیے کافی ہوتا کہ وہ تیمم کر لے، ویعصب علی جرحہ خرقۃ، پھر وہ اپنے زخم پر ایک کپڑا سے پٹی باندھ لے، ثم یمسح علیہا، پھر اس پٹی کے اوپر مسح کر لے، ویغسل سائر جسدہ، اور اپنے پورے جسم کو، جہاں پر زخم نہیں ہے اس پورے جسم کو پانی سے غسل کر لے، ٹھیک ہے۔ تو یہی حکم ہے، اگر آپ کے جسم میں کوئی ایسا زخم ہے جس پہ پانی لگنے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے یا وہ بیماری بڑھ سکتی ہے، تو اس کا حکم کیا ہے کہ وہاں پہ پٹی باندھ لیجئے، ہے نا، ایسا اس کو باندھ لیجئے کہ وہاں پہ پانی نہ پہنچے، اور پھر آپ اس حصے کو مسح کر لیجئے اور باقی حصے پر پانی بہا لیجئے، ہے نا، تو آپ کا غسل ادا ہو جائے گا۔ تو یہ کرنا تھا اس کو، لیکن ان لوگوں نے فتویٰ کیا دے دیا کہ تم کو غسل ہی کرنا پڑے گا پورا، اور بیچارے نے غسل کیا، ہو سکتا ہے سر میں پانی گھس گیا اس کے دماغ میں کیونکہ سر پھٹا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ چلے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال خرج رجلان فی سفر فحضرت الصلاۃ وليس معهما ماء، دو لوگ سفر میں تھے، نماز کا وقت آ گیا، ان کے پاس پانی نہیں تھا، فتیمما صعیدا طیبا، دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کر لیا، فصلیا، پھر دونوں نے نماز پڑھی، ثم وجد الماء فی الوقت، پھر اسی وقت میں یعنی نماز کا وقت باقی تھا اور ان کو پانی مل گیا، فاعاد احدهما الصلاۃ بوضوء، تو ان میں سے ایک آدمی نے وضو کر کے نماز کو دوہرا لیا، ولم يعد الاخر، اور دوسرے آدمی نے نماز نہیں دہرائی، ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک، پھر وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان سے بتایا یہ سارا واقعہ، فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، للذی لم یعد، جس نے نماز نہیں دہرائی، اصبت السنہ، اس نے سنت ادا کیا، واجزأتک صلاتک، اور اس کو نماز کا ثواب ملے گا، وقال للذی توضأ، اور جس نے وضو کیا، وعاد، اور پھر نماز کو دہرا لیا، لکل اجر مرتین، اس کو 2 مرتبہ ثواب ملے گا۔ 2 مرتبہ کس چیز کا ثواب ملے گا بتائیں؟ ایک تو وضو فرض، کا، ہاں، ایک تو فرض ادا کرنے کا ہے نا، اور دوسرا اس نے دوبارہ جو نماز پڑھی تو وہ نفلی نماز ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس کا ثواب ملے گا۔ چلو، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان کو پانی مل جائے اسی وقت میں، پھر بھی اس کو نماز دہرانا ضروری نہیں ہے۔ عن ابي الجهيم بن الحارث بن السمة قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، یہ وہی والی حدیث ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس نے سلام کیا، اللہ کے رسول نے مسح کیا، پھر اس کا جواب دیا۔ وعن عمار بن یاسر انه كان يحدث انهم تمسحوا
وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم صعيدا مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. عمار بن یاسر بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہے نا، تو نماز فجر کے لیے پاک مٹی سے مسح کیا. ان لوگوں نے اپنی ہتھیلیوں کو مٹی پر مارا، پھر اپنے چہرے پر ایک مرتبہ مسح کیا. ثم عادوا، پھر دوبارہ مارا. فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، پھر دوبارہ اپنی ہتھیلیوں سے، ہے نا، اپنی ہتھیلیوں کو پاک مٹی پر مارا اور اس سے پھر اپنے پورے ہاتھ کا مسح کیا. اور کہاں تک مسح کیا؟ اپنے کندھے تک، اپنے بغل تک پورا مسح کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ مسح جو انہوں نے کیا یہ استحباب کی شکل ہے. واجب کتنا ہے، فرض کتنا ہے مسح کرنا؟ کہونی تک. جو وضو میں جتنا ضروری ہے اتنا ہی مسح تیمم میں ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی ہماری تیمم کا باب، ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب آ جائیں باب الغسل المسنون. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ سنت غسل کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی فصل ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدكم الجمعہ فليغتسل، جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز کو آئے تو غسل کر لینا چاہیے. یہ استحباب کا حکم ہے، واجب نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، واجب کس کے اوپر ہے؟ جو محتلم ہو، یعنی جو ناپاک ہو گیا ہو، جس کو احتلام ہو گیا ہو. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما یغسل فیہ رأسہ وجسدہ، ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ 7 دنوں میں سے کسی ایک دن میں غسل کرے، ہے نا، جس میں وہ اپنے سر اور جسم کو دھوئے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ مومن کو، مسلم کو ناپاک تو نہیں ہو سکتا ہے وہ، لیکن اس کا جسم بھی گندا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ ہفتے ہفتے بھر نہ نہائیے، ٹھیک ہے، کشمیریوں کی طرح. چلیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ جسم سے بدبو آئے گی، آپ کے جسم سے بدبو آئے گی تو دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوگی، اور دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا کیا ہے بتائیں؟ دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. جی چلیں، فصل الثانی عن سمرہ بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ یوم الجمعہ فبها ونعمت، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو وہ بہتر ہے، چلو ٹھیک ہے، مستحب ہے. ومن اغتسل فالغسل افضل، لیکن جس نے غسل کیا تو غسل کرنا زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فلیغتسل، جس نے کسی مردار کو غسل دیا، مردے کو غسل دیا تو اسے بھی غسل کر لینا چاہیے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. ومن حملہ، ابو داؤد، ترمذی اور مسند احمد میں روایت ہے ومن حملہ فلیتوضأ، جس نے مردے کو اٹھایا ہو اس کو وضو کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں جو ہیں حدیث کے اندر، یہ دونوں باتیں ایک طرح سے واجب بھی ہیں، ایک طرح سے مستحب بھی ہیں. واجب اس طور پر ہے کہ اگر میت کو غسل دیتے ہوئے آپ کے جسم پر کوئی گندگی اس کی پڑ گئی ہو، ہے نا، آپ کا جسم اس کی گندگی کی وجہ سے کیا ہو، نجاست آپ کے جسم میں بھی لگ گئی ہو، تو پھر غسل کرنا کیا ہو جاتا ہے بتائیں؟ سوری، غسل کرنا واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ اس حصے کو دھونا واجب ہو جاتا ہے نا. جی، تو میت کو نہانے کے بعد غسل کرنا یہ واجب نہیں ہے. اسی طرح وضو کرنا یہ بھی واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت سے تعلق رکھتا ہے، مستحب ہے، یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کو ناپاکی کا اندیشہ باقی نہ رہے. سمجھ گئے؟ بتائیں. بہت سارے جگہوں پہ یہ رسم ہے کہ آپ جس نے غسل دیا میت کو، ہے نا، اس کے لیے ایک دم نہانا واجب کر دیتے ہیں کہ بھیا جاؤ نہا کر کے آؤ، ورنہ ناپاک، اس کو چھونے تک نہیں دیتے ہیں کوئی سامان. ٹھیک ہے، کسی چیز میں ہاتھ تک لگانے نہیں دیتے ہیں اس کو، تو اتنا زیادہ ایکسٹریم بھی نہیں ہونا چاہیے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل من 40، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں میں غسل کرتے تھے. من الجنابتی، جب وہ جنابت کی حالت میں ہوتے، ہے نا، ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتے تو وہ واجب ہے، فرض ہے. ویوم الجمعتی، اور جمعے کے دن غسل کرتے تھے تو یہ مستحب ہے. ومن الحجامتی، اور جب حجامت کروا لیتے، حجامت کس کو کہتے ہیں جلدی سے بتائیں؟ پسنا لگانا. پچنا لگانا، ہے نا. پچنا لگانے کی صورت کیا ہوتی تھی؟ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں، آج کل کیا ہوتا ہے، حجامت جو کی جاتی ہے وہ کپی سے کی جاتی ہے نا، کپی لگا دیتے. لیکن پہلے جو حجامت ہوتی تھی اس میں جو جسم کا فاسد خون ہوتا ہے، خراب خون ہوتا ہے، اس کو نکالا جاتا ہے. اس کے نکالنے کا طریقہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ
ان کے پاس سینگ ہوتی تھی، ہے نا، بڑی بڑی سینگ ہوتی تھی، اس سینگ میں ایک طرف سے ہول کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، دونوں طرف سے ہول کر دیتے تھے، اور جہاں پہ بھی خون نکالنا ہوتا تھا، جیسے گھٹنے پر سے نکالنا ہے تو گھٹنے پہ کٹ لگاتے تھے چاقو سے، اور اس سینگ کو وہاں پہ رکھ کر کے اور منہ سے پورا بلڈ اس کا کھینچ لیتے تھے، ٹھیک ہے، تو چمڑے کے اندر جو بلڈ ہوتا تھا وہ نکل جاتا تھا، ہے نا، اور بہت ساری بیماریاں اس بلڈ سے پیدا ہوتی ہیں، تو ان بیماریوں سے بھی انسان بچ جاتا تھا، تو یہ حجامت ہوتی تھی۔ تو جب حجامہ کرواتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد غسل فرماتے تھے۔ ومن غسل المیت، اور میت کو نہانے کے بعد بھی غسل فرماتے تھے۔ تو یہ تین صورتیں جو ہیں، یوم الجمعہ، من الحجامہ، من غسل المیت، یہ تینوں مستحبات سے سنت ہیں، اور جنابہ والا جو ہے وہ فرض ہے۔ ان قیس بن عاصم انہ اسلم فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل بماء وسدر۔ قیس بن عاصم سے مروی ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ پانی اور بیری کے پتے سے نہائیں، ٹھیک ہے۔ تو کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اوپر غسل کیا ہوتا ہے، بتائیں کیا ہوتا ہے غسل؟ واجب ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے نا، تو ان کے اوپر بھی واجب تھا۔ اور بیری کے پتے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ اس سے صفائی حاصل ہوتی ہے، جیسے مردے کو بھی بیری کے پتے سے غسل دیا جاتا ہے نا، بیری کا پتا گرم کر کے۔ فصل الثالث عن عکرمہ قال ان ناسا من اہل العراق جاؤ، عراق کے کچھ لوگ آئے، ان لوگوں نے کہا یا ابن عباس، اے ابن عباس، اتر الغسل یوم الجمعہ واجبا، کیا آپ جمعہ کے غسل کو واجب سمجھتے ہیں؟ قال، تو ابن عباس نے فرمایا لا، نہیں، ولکنہ اطہر وخیر لمن اغتسل، لیکن یہ زیادہ جسم کو صاف کرنے والا ہے اور بہتر ہے وہ شخص جو غسل کرے۔ ومن لم یغتسل، اور جس نے غسل نہیں کیا، فلیس علیہ بواجب، تو اس کے اوپر بھی واجب نہیں ہے۔ وسأخبرکم کیف بدء الغسل، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غسل کی شروعات ہوئی کیسے، جمعے کے غسل کی شروعات کیسے ہوئی، یہ میں تمہیں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے بتانا شروع کیا، کیا کہا؟ کان الناس مجہودین یلبسون الصوف، کہ لوگ بہت محنت کرتے تھے اور وہ اونی کپڑے پہنے رہتے تھے، موٹے موٹے کپڑے پہنے رہتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور اپنے پیٹھ پر سامان کو اٹھاتے تھے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا؟ پسینہ چلتا تھا، ہے نا، اور موٹا کپڑا ہو اور خوب پسینہ چلے تو پسینہ کہاں سوکھے گا؟ آپ کے کپڑے میں، پھر کپڑا کچھ دن کے بعد کیا ہوگا؟ بدبو کرنے لگے گا، ہے نا۔ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا، مسجدیں جو ہوتی تھیں وہ چھوٹی تھی، مسجد چھوٹی تھی، ہے نا، تنگ تھی۔ مقارب السقف، اور چھت جو تھی مسجد کی وہ بہت نیچی تھی، بالکل قریب تھی۔ انما هو عریش، اور چھت ایسا لگتا تھا جیسے کیا ہے؟ چھجا ہے نا، کھجور کا چھجا ہے، ٹھیک ہے، مطلب بس ایسے ہی ڈال دیا گیا ہے، کوئی ایسے باضابطہ چھت بنائی نہیں جاتی تھی، اوپر سے کیا ڈال دیا؟ چھجا وغیرہ ڈال دیا جاتا تھا، سمجھ گئے نا، چھجا سمجھ رہے ہیں نا؟ جی، تو وہی عریش کا معنی۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم حار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت زیادہ گرم دن تھا، اس میں اللہ کے رسول نکلے۔ وارق الناس فی ذلک الصوف، لوگ اس کپڑے میں، اس اونی کپڑے میں لوگ کیا ہو گئے تھے؟ بالکل پسینے سے بھرے ہوئے تھے۔ حتی صارت منہم ریاح، ان کے جسم سے، ان کے کپڑوں سے بدبو پھیلنے لگی۔ آدھا بذالک بعضهم بعضا، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو تکلیف ہونے لگی۔ فلما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الریاح، جب یہ بدبو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، اذا کان ھذا اليوم، جب یہ دن آئے، فاغتسلوا، تو تم لوگ غسل کر لیا کرو۔ ولیمس احدکم افضل ما یجد من دہنہ وطیبہ، اور تم میں سے جو بھی، ہے نا، جس کے پاس بھی اچھی خوشبو ہو وہ اس کو لگائے، ٹھیک ہے۔ قال ابن عباس، تو اللہ کے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، ثم جاء اللہ بالخیر، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی۔ وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ، اور لوگ موٹے کپڑوں کے علاوہ پتلے کپڑے بھی پہننے لگے۔ وَكُفُوا الْعَمَلِ، اور وہ جو کام کرتے تھے مزدوری کا کام، ہے نا، وہ کام لوگوں نے کیا کیا؟ چھوڑنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے پاس فراوانی آ گئی، پیسے آ گئے، مال آ گیا، ہے نا، نئی نئی جگہ فتح ہونے لگی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کی جو غریبی تھی وہ دور ہوئی، تو موٹے کپڑے کی جگہ وہ آرام دہ کپڑے پہننے لگے۔ وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ، پھر ان کی مسجدیں بھی بڑی ہونے لگیں۔ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعِرَقِ، اور یہ جو پسینے سے ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی تھی، یہ والا سچویشن بھی ختم ہو گئی۔ لہٰذا اب کیا ہے؟ اب غسل کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ سمجھ گئے نا؟ بتائیں
یہ پورا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا. چلے تو یہ ہم نے پڑھ لیا باب الغسل المسنون. اب ہم پڑھیں باب الحیض. دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حیض، ایک ہوتا ہے استحاضہ، ایک ہوتا ہے نفاس. عورتوں کو 3 طرح کے خون آتے ہیں، ہے نا. حیض کا خون جو ہوتا ہے وہ ماہواری خون ہوتا ہے، وہ ہر مہینے آئے گا ہی آئے گا، ریپیٹیشن ہوگا اگر صحت درست ہے اور عورت بالغ ہے تو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد نفاس. نفاس کا بلڈ وہ ہوتا ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو آتا ہے، تو وہ نفاس کہلاتا ہے. اس کے بعد ایک بلڈ ہوتا ہے استحاضہ. استحاضہ یہ ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے. اس میں حیض نفاس کے علاوہ اگر کسی بھی سچویشن میں ہے نا ان کو بلڈ آنے لگے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ استحاضہ. ٹھیک ہے، یہ استحاضہ کیا ہے؟ بیماری کا خون. سمجھ گئے؟ بتائیں. اب دیکھیں حیض کے معنی لغوی معنی ہوتا ہے جاری ہونا، جریان کے معنی ہوتا ہے خون بہنا. حیض کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ کم سے کم 3 دن ہوگی، زیادہ سے زیادہ 10 دن. ٹھیک ہے، کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن. 10 دن سے زیادہ اگر بلڈ آ رہا ہے تو وہ حیض نہیں ہے. حیض میں جو بلڈ کا رنگ ہوتا ہے وہ سفید رنگ کے علاوہ یعنی وائٹ کے علاوہ کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے. اگر وائٹ کلر ہے تو وہ حیض نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اور دیکھیں، حیض کے اندر روزہ اور نماز دونوں معاف ہے، لیکن جب حیض کی مدت ختم ہو جائے گی تو پھر روزے کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن نماز جو حیض کے دوران چھوڑ دی گئی ہے اس کی قضا نہیں کرنی ہوگی. سمجھ گئے جی. اس کے بعد کیا ہے؟ حیض کی حالت میں جماع بالکل حرام ہے نا، بالکل حرام ہے. اگر کوئی انسان حیض کی حالت میں جماع کو درست سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ درست نہیں سمجھتا ہے لیکن یہ حرکت کرتا ہے تو وہ فاسق ہوگا، گناہ کبیرہ کرنے والا ہوگا، اس کو توبہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے چلیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اگر کوئی قرآن کو پڑھے یا کوئی ایسی ہیں جو استاد کسی مدرسے میں پڑھاتی ہیں، ہے نا، ایسی کوئی لیڈی ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کو اتنی اجازت دی گئی ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کے جو الفاظ ہیں ان کو توڑ توڑ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن پوری آیت کو ایک ہی بار پڑھنا جائز نہیں ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے نا. توڑ توڑ کر پڑھ سکتی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے تو اس کو الحمد للہ رب العالمین اس طرح کر کے پڑھ سکتی ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین کمپلیٹ نہیں پڑھ سکتے. لیکن یہ اجازت کس کو ہے؟ بتائیں جلدی سے. یہ اجازت کس کو ہے؟ یہ اجازت ہے صرف معلمہ کو، ہے نا، جو پڑھاتی ہو کسی کو مجبوری کی حالت میں، یہ اجازت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بات ہو گئی. اور ایک بات ہے یہاں پہ کیا کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ حیض کی حالت میں سوئی تھی، ہے نا، اس کے بعد جب وہ بیدار ہوئی، جب وہ جاگی، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس کا بلڈ جو ہے وہ رک چکا تھا، ہے نا. تو وہ کب سے طاہرہ سمجھی جائے گی؟ کب سے اس کو سمجھا جائے گا کہ وہ پاک ہو گئی، ہے نا؟ سونے کے وقت سے ہی. جب وہ سوئی تھی اسی ٹائم سے اس کو طاہرہ سمجھا جائے گا. سمجھ گئے اس کا مطلب؟ یہ مسئلہ بیان کرنا کیوں ضروری؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر سونے کی حالت میں مان لیں اس کی 2 نماز چھوٹ گئی، ہے نا، وہ عصر کے وقت سو گئی تھی، عصر چھوٹ گئی، مغرب چھوٹ گئی، اور وہ عشاء کے وقت جاگی، ٹھیک ہے نا، تو 2 نمازیں جو چھوٹ گئیں تو ان دونوں نمازوں کو اس کو قضا کرنا پڑے گا. کیوں قضا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ اس کی جو طہارت ہے وہ کس وقت سے سمجھی جائے گی؟ جس وقت وہ سوئی تھی، تبھی سے. سمجھ گئے؟ اسی طرح اگر کوئی ہے نا لیڈی سوئی اور وہ جب بیدار ہوئی اس وقت اس نے بلٹ دیکھا، ہے نا، جب سوئی تھی تب وہ طہارت میں تھی، جب بیدار ہوئی تب اس نے بلٹ دیکھا، تو جب وہ بیدار ہوئی اس وقت سے اس کو حائضہ سمجھا جائے گا. جس وقت اس نے بلٹ دیکھا اس وقت سے اس کو حائضہ سمجھا جائے گا. جب وہ سوئی تھی اس ٹائم سے اس کو حائضہ نہیں مانا جائے گا، لیکن طہارت میں اس کا الٹا ہوگا. سمجھ گئے دونوں مسئلہ؟ بتائیں جلدی سے. سر آواز کٹ کٹ کے آئے، آپ دوبارہ بول دیجیے. سر الٹا ہونے کا کیا مطلب ہے سر؟ تھوڑا سا دیکھیں ایک عورت جو ہے نا وہ پاک تھی، ٹھیک ہے، پاک تھی، اس کو آ گئی نیند، یہ گئی سو. جب یہ جاگی ہے سونے کی حالت میں اس کی مغرب بھی چھوٹی اور عصر بھی چھوٹی. سمجھ گئے؟ اب جب یہ جاگی ہے یہاں پر عشاء کے وقت میں تو اس نے کیا دیکھا
کہ اس کے کپڑے کے اوپر جو ہے مطلب کپڑے کے اوپر یا کہیں بھی اس کو بلڈ آنا شروع ہو چکا ہے، حیض اس کا شروع ہو چکا ہے. سمجھ گئے؟ بتائیں اتنا سمجھ گئے؟ جی. جی تو جی اب وہ اسی ٹائم سے حائضہ سمجھی جائے گی. یہ جو سوئی ہوئی تھی اس ٹائم میں اس کو حائضہ نہیں سمجھا جائے گا. تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ مغرب اور عصر کی قضا. جب اس کا حیض ختم ہو جائے گا تو اس کو مغرب عصر کی قضا پڑھنی پڑے گی. سمجھ گئے یہ مطلب؟ دوسری سچویشن کیا ہے کہ وہ حیض کی حالت میں سوئی تھی، ہے نا، اور بیچ میں اس کی مغرب اور عصر دونوں چھوٹ گئی. حیض کی حالت میں تھی جب وہ سوئی تھی، لیکن جب وہ بیدار ہوئی ہے تو اس کا بلڈ ختم ہو چکا تھا اور وہ کیا ہو گئی تھی؟ طاہر ہو گئی تھی، ہے نا، حیض اس کا رک چکا تھا جب وہ جاگی. تو اب جو اس کو یہاں سے طاہر نہیں سمجھا جائے گا بلکہ یہاں سے اس کو طاہر سمجھا جائے گا. جب وہ سوئی تھی تب سے ہی اس کو طاہرہ سمجھا جائے گا، لہٰذا اس کو اس مغرب اور عصر کی نماز کی بھی قضا کرنی ہوگی. سمجھ میں آیا؟ اب بتائیں. جی. ٹھیک ہے. تو یہی اس کا مطلب ہے نا، کہ یہاں جاگنے کے بعد حائضہ شمار کیا گیا تھا لیکن یہاں سونے کے وقت سے ہی طاہرہ شمار کر لیا گیا اس کو. یہی مطلب ہے اس کا، اور کچھ نہیں ہے. چلیں. اور پاکی کی اقل مدت کتنی ہے؟ طہارت کی کم سے کم مدت کتنی ہے؟ اقل مدت 15 دن ہے. کتنی ہے؟ 15 دن. کیا مطلب ہوا اس کا اقل مدت 15 دن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو حیض آنا شروع ہوا ہے نا، مان لیں اس کو 5 تاریخ سے حیض آنا شروع ہوا ہے نا، اور 15 تاریخ تک اس کو حیض رہا، ٹھیک ہے، اور اس کا حیض 10 دن میں، اکثر مدت کتنی ہے حیض کی؟ 10 دن. 10 دن میں حیض ختم ہو گیا اس کا. اب 15 تاریخ سے لے کر کے 30 تاریخ تک یہ 15 دن جو ہوتا ہے، اتنے دن میں یہ طاہر شمار کی جائے گی، ہے نا. اگر 15 دن سے پہلے پہلے اس کو پھر بلڈ آنے لگا تو وہ بلڈ حیض کا نہیں مانا جائے گا. وہ بلڈ کس کا ہوگا؟ استحاضہ کا ہوگا، بیماری کا بلڈ ہوگا. یہی مطلب ہے کہ طہارت کم سے کم کتنے دن ہوگی؟ جب بھی بلڈ اس کا حیض رکے گا تب سے 15 دن تک، کم سے کم 15 دن تک وہ طاہرہ رہے گی. اگر اس 15 دن کے بیچ میں اس کو پھر سے بلڈ آنے لگا تو وہ بلڈ حیض کا نہیں بلکہ کس کا ہوگا؟ بیماری کا ہوگا. سمجھ گئے مطلب اس کا؟ جی. اس طہارت، ہاں، کم سے کم طہارت کی مدت کتنی ہے؟ 15 دن ہے. بس یہی ساری چیزیں اس میں ہے نا. اس کے بعد اور ایک بات کیا ہے کہ جو عورت حائضہ ہو جاتی ہے دوسری شریعت کے اندر، ہے نا، جیسے یہودیوں کے ہیں اور دوسری بلکہ خود وہاں پہ مشرکین کے یہاں کیا تھا کہ حائضہ عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ ساری چیزیں بالکل وہ ناجائز سمجھتے تھے، بلکہ ان کو ایک الگ روم میں ڈال دیتے تھے. ان کے ساتھ ملنا، بات کرنا، ان کے سامان کو چھونا یا ان کو اپنا سامان چھونے دینا، یہ ساری چیزیں بالکل حرام سمجھتے تھے. لیکن اسلام میں یہ نہیں. اسلام میں صرف ایک چیز حرام ہے کہ ان کے ساتھ جمع حرام ہے، باقی ان کے ساتھ بات کرنا، ان سے ملنا، ساری کچھ جائز ہے. ٹھیک ہے. وہی ساری حدیثیں یہاں پہ آتی رہیں گی. عن انس بن مالک قال ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها. یہود جب ان کی کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تھی تو اس کے ساتھ وہ کھاتے نہیں تھے. ولم يجامعهن في البيت، اور گھر میں بھی اس کے ساتھ نہیں رہتے تھے. فسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے اللہ کے رسول سے اس کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ وہ لوگ آپ سے حائضہ عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ نے یہ آیت، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا كل شيء الا النکاح، کہ تم حائضہ عورت کو کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو سوائے نکاح کے، ہے نا. نکاح کا مطلب یہاں پہ یہود، جب یہ بات یہود کو پتہ چلی فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا ما يريد هذا الرجل، ما آواز آ رہی ہے میری؟ بتائیں. پھر سے بولیے، بات آواز نہیں آئی۔ اچھا اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی۔ ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز تم کر سکتے ہو حائضہ عورتوں کے ساتھ سوائے نکاح کے. نکاح کا مطلب یہاں پہ جماع کے ہے. تو یہود کو جب یہ بات پتہ چلی ان لوگوں نے کہا ما یرید هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه، کہ یہ جو
یہ ہر چیز میں ہماری مخالفت کرنا چاہتے ہیں، ہے نا، یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں ہمارے خلاف سر آواز کٹتی ہے کیا؟ سمجھ ارے بیچ میں یہ کوئی بار بار کال کرنے لگتا ہے، اس کی وجہ سے نیٹ ورک پرابلم ہو جاتا ہے. ہاں چلیں. تو اللہ کے رسول نے وہ یہودیوں نے کہا کہ یہ جو اللہ کے رسول ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں ہمارے خلاف کریں. فجاء اسید بن حضیر و عباد بن بشر فقال یا رسول اللہ، تو اسید بن حضیر اور عباد بن بشر جو تھے یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول ان الیہود تقول کذا و کذا، یہ یہودی جو ہے ایسا ایسا کہتے ہیں، افلا نجامعہن، تو کیا ہم ان عورتوں کے ساتھ رہنا نہ چھوڑ دیں، ہے نا، جو عورتیں حائضہ ان کے ساتھ رہنا نہ چھوڑ دیں تاکہ یہودی جو ہم کو الٹا سیدھا نہ کہیں. تو جب یہ بات اللہ کے رسول نے سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. حتیٰ ظننا، یہاں تک کہ وہ دونوں سمجھنے لگے کہ اللہ کے رسول ان کے اوپر غصہ ہو گئے ہیں. فخرجا، تو وہ دونوں وہاں سے نکل گئے. فاستقبلتہما ہدیۃ، پھر اللہ کے رسول کے پاس کہیں سے دودھ کا ہدیہ آیا، کسی نے دودھ کا ہدیہ بھیجا. فارسل فی آثارہما، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلوا بھیجا. فسقاہما، پھر ان کو وہ دودھ پلایا. فعرفا، تو ان دونوں کو پھر یہ بات سمجھ میں آ گئی انہ لم یجد علیہما، کہ اللہ کے رسول ان پر غصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول سے جب ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہودیوں کی طرح ہم نہ کرنے لگے، تو اللہ کے رسول کو یہ بات بری لگی. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اسلام میں، ہے نا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جائز ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے من انائن واحد، ایک ہی برتن سے. وکلانا جنون، اور ہم دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے تھے. وکانا یأمرنی، اور اللہ کے رسول مجھے حکم دیتے تھے فاتزرو، ہے نا، تو میں کیا ہوتی کپڑا باندھ لیتی تھی. فیباشرنی، پھر وہ مجھے اپنے سے مطلب لگا لیتے تھے. وانا حائض، اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی تھی. وکانا یخرج رأسہ الی وهو معتکف، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنا سر میری طرف نکال دیتے تھے مسجد نبوی سے، اس حال میں کہ وہ اعتکاف میں رہتے تھے. اللہ کے رسول اعتکاف میں ہوتے تھے اور اپنا سر جو ہے وہ مسجد نبوی سے باہر، چونکہ حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا وہ کہاں پر تھا، بتائیں جلدی سے، کہاں پر تھا حضرت عائشہ کا حجرہ؟ جی مسجد نبوی مسجد نبوی کے پاس. ہاں، جو ممبر تھا، جو جہاں پہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں، وہیں پر وہ گیٹ کھلتا تھا حضرت عائشہ کے کمرے کا. تو اللہ کے رسول جو ہے اپنا سر اندر کر لیتے تھے روم کے اندر، اور اپنا پورا جسم جو ہے وہ مسجد کے اندر رکھتے تھے. ٹھیک ہے، فاغسلہ، تو میں ان کا سر دھو دیا کرتی تھی اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی تھی. تو پتہ چلا کہ اگر حائضہ ہے تو بھی وہ ناپاک نہیں ہے. ٹھیک ہے. وعنہا قالت کنت اشرب وانا حائض، میں پیتی تھی اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی تھی. ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں وہ برتن دے دی تھی. فیضع فاہ علی موضع فیہ، تو جہاں پہ میرا منہ لگا ہوتا اس برتن میں وہیں پر منہ لگا کر کے اللہ کے رسول بھی اس کو پینے لگتے تھے. وتعرق العرق، عرق جمع عراق ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گوشت والی ہڈی، یعنی وہ ہڈی جس میں گوشت بھی لگا ہوا ہو. تو کیا کرتی ہیں؟ واتعرق العرق، میں گوشت والی ہڈی سے گوشت نوچ کر کھاتی تھی. وانا حائض، میں حیض کی حالت میں ہوتی. ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں وہ دے دی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے منہ سے لگا لیتے جہاں پر میں نے منہ لگایا تھا وہیں پر. تو پتہ یہ چلا کہ حیض کی حالت میں ناپاکی نہیں ہوتی ہے جسم میں. ٹھیک ہے، صرف ہے نا جہاں پہ حیض ہوتا ہے بس وہیں پہ ناپاکی ہوتی ہے، باقی جسم پاک ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ فی حجری، اللہ کے رسول میری گود میں سر رکھتے تھے. وانا حائض، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی. ثم یقرأ القرآن، پھر اللہ کے رسول قرآن پڑھتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ حیض کی حالت میں اگر کوئی ہے تو وہ قرآن سن سکتی ہیں. وعنہا، پھر حضرت عائشہ ہی کہتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ناولین الخمرۃ من المسجد، ہے نا، کیا کہا کہ مسجد سے جو ہے وہ چادر کھینچ لو، ہے نا، خمرہ کہتے ہیں اصل میں دوپٹے کو. ٹھیک ہے. فقلت، تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو حائضہ ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، کہ تمہارا حیض جو ہے وہ تمہارے ہاتھوں تک نہیں پہنچا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ میں پورا جسم اپنا مسجد نبوی کے اندر رکھتی تھی اور ہاتھ کو صرف مسجد کے اندر بڑھا کے سامان لے لیتی تھی. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ اگر کوئی آدمی ناپاک ہو جنابت کی حالت میں یا کوئی عورت حائضہ ہو تو وہ مسجد کے اندر تو نہیں جا سکتی ہے لیکن اپنا ہاتھ مسجد کے اندر بڑھا سکتی ہے. سمجھ گئے؟
جی وعن میمونۃ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرتن، میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ام المؤمنین کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں نماز پڑھا کرتے تھے، بعضہ علیہ و بعضہ علیہ، ان چادر کا بعض حصہ میرے اوپر ہوتا تھا، بعض حصہ ان کے اوپر، وانا حائض، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، ہے نا۔ تو یہ ساری حدیثیں بتا رہی ہیں کہ حائضہ عورت ناپاک نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جسم ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا حائضا، ٹھیک ہے، جو او ابھی مراتن فی دبریہ، جو بھی انسان کسی حائضہ عورت کے پاس گیا یا اپنی بیوی کے پاس اس کے مطلب پچھلے حصے سے گیا، او کاہنن، یا وہ کسی کاہن کے پاس گیا، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کے ساتھ اس نے کفر کیا۔ یہاں پہ دو باتیں ہیں، ہے نا۔ ایک یہ ہے کہ اگر اس نے حائضہ عورت کے ساتھ جماع کرنے کو، صحبت کرنے کو حرام نہیں سمجھا، ہے نا، اسی طرح عورت کے ساتھ جو غیر فطری طریقہ ہے اس طریقے سے اگر اس نے جماع کیا اور اس کو حرام نہیں سمجھا، یا وہ کسی کاہن کے پاس گیا، کاہن کسے کہتے ہیں جلدی سے بتائیں، کاہن کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ دیکھ کر جو بات بتا دیتے نجومی ہو گیا، یا کوئی ایسا انسان جو بولتا ہے کہ ہم آپ کو فیوچر بتا سکتے ہیں نا، جیسے آج کل بہت سارے بابا ہوتے ہیں، تو وہ سب کاہن ہیں۔ تو جو کسی کاہن کے پاس یہ سمجھ کر کے گیا کہ یہ جو بات بتائے گا وہ بالکل سچ ہوگی، ہے نا، اس اعتقاد کے ساتھ، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن جس نے ان تینوں کاموں کو کیا لیکن اس کو گناہ سمجھا، اس نے یہ سوچ کر کے کیا کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، تو وہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہوگا، وہ فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کو حلال سمجھ کے کیا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلو بس یہی بات ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ما یحل لی من امرأۃ وہی حائض، ٹھیک ہے، تو میرے لیے کیا جائز ہے، میری عورت کے ساتھ، میری بیوی کے ساتھ کرنا کیا جائز ہے جبکہ وہ حالت حیض میں ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما فوق الازار، چادر کے اوپر سے، وہ تعفف عن ذالک افضل، اور اس سے بچنا زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنی خواہشات پہ قابو نہیں پا سکتے ہو تو پھر چادر کے اوپر سے مباشرت کر سکتے ہو، لیکن اس سے بھی بچے رہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اور جمع تو بالکل حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الرجل باهله وهي حائض، ہے نا، جو اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لے جبکہ وہ حائضہ ہو، فلیتصدق بنصف دینار، تو وہ نصف دینار صدقہ کرے، یہ کفارہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس کے گناہ کا کفارہ ہے نا۔ اور یہ کب ہے؟ جب وہ گناہ سمجھ کے کرے، اگر گناہ سمجھ کے نہیں کر رہا ہے، حلال سمجھ کے کر رہا ہے، تو وہ تو کافر ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کفارہ ہے یہ استحباب کے حکم میں ہے، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے نا، واجب نہیں ہے۔ واجب کیا ہے اس کے اوپر؟ توبہ کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، توبہ کرنا واجب ہے کیونکہ انہوں نے گناہ کبیرہ کیا۔ چلیں، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان دما احمر فدینار واذا كان دما اصفر فنصف دینار، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ اس کا خون، یعنی جو حیض کا خون ہے، وہ ریڈ کلر کا ہو تو 1 دینار صدقہ کرے گا، اور اگر وہ یلو کا ہو گیا ہو تو نصف دینار صدقہ کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابتدائی دن ہوتے ہیں حیض کے تو اس میں کلر ریڈ ہوتا ہے، اور جب حیض کے آخری دن ہوتے ہیں، حیض ختم ہونے والا ہوتا ہے، تو کلر یلو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ جب ابتدائی دن ہو تو 1 دینار صدقہ کرے۔ اور یہ جو صدقے کا حکم ہے یہ کیا ہے بتائیں جلدی سے، کیا ہے یہ؟ مستحب مستحب ہے نا، اور واجب کیا ہے اس کے لیے؟ توبہ کرنا۔ چلیں، فصل الثالث عن زید بن اسلم قال ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما يحل لي من امرأة وهي حائض، یہ وہی حدیث ہے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشد عليها ازارها، تو اللہ کے رسول صاحب نے کیا فرمایا کہ اس کے چادر کو، یعنی اس کا جو لباس ہے جسم کا، اس کو کس کے باندھ دو، ثم شأنك بأعلاها، پھر اس کے اوپر سے، ہے نا، تمہیں جو کرنا ہو کرو۔ قالت، پھر اللہ کے رسول، حضرت عائشہ کہتی ہیں کنت اذا حست، جب میں حائضہ ہو جاتی تھی، نزلت عن المثال على الحصیر، تو میں بستر پر سے چٹائی پر اتر آتی تھی، ٹھیک ہے نا، بستر پر سے چٹائی پر آ جاتی تھی۔ فلم نقرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہم سے قریب نہیں ہوتے تھے، ولم ندن منہ حتی نطہر، اور ہمارے قریب نہیں آتے تھے جب
تک ہم پاک نہ ہو جائیں۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں جو اور حدیثیں ہم نے پڑھی کہ حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، ہے نا، اور غسل کرتے تھے، حضرت عائشہ کی گود میں ہوتے تھے، تو وہ جو ساری حدیثیں ہم نے پڑھی، تو یہ حدیث جو ہے ان ساری اس حدیث کو وہ ساری حدیثیں کیا کر دیتی ہیں؟ منسوخ کر دیتی ہیں۔ تو یہ حدیث منسوخ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، منسوخ ہے۔ چلیں، تو یہ ہم نے باب الحیض پڑھ لیا۔ اب باب المستحاضہ ہے۔ باب المستحاضہ ہے نا وہ عورت جس کو بیماری والا خون آتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ چلے اب دیکھیں، جس کو بیماری والا خون آئے گا وہ دو طرح کی عورت ہوگی، ایک تو معتادہ ہوگی، دوسری مبتدیہ ہوگی۔ معتادہ کسے کہتے ہیں؟ معتادہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کو حیض کئی بار آ چکا ہو، اور جب حیض کئی بار آ چکا ہوتا ہے تو اس کا ایک پیٹرن بن جاتا ہے نا۔ پیٹرن یہ بن جاتا ہے کہ عورت کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کو کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک حیض آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو 7 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، کسی کو 8 دن آتا ہے، اور کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک آتا ہے ہر مہینے یہ بھی اس کو پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسی عورت کو کیا کہتے ہیں بتائیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ معتادہ کہتے ہیں نا۔ معتادہ کا مطلب کیا ہوا؟ جس کی عادت بن گئی ہو، تو اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے نا، تو اس کو معتادہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس عورت کو اگر پتا ہے کہ اس کو 7 دن بلڈ آتا ہے حیض کا، تو اگر اس کو 8 دن بلڈ آنے لگے تو 8واں دن کون سا ہو جائے گا؟ اس کا استحاضہ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ 8واں دن کیا ہوگا؟ استحاضہ ہوگا، سمجھ گئے جی۔ تو معتادہ ہو تو مقررہ مدت کے بعد نماز پڑھے، چونکہ حیض کی حالت میں نماز اس کو معاف ہے، لہٰذا معتادہ عورت ہے تو اس کو 7 دن کے بعد اگر 8ویں دن بھی حیض آنے لگا تو وہ 8ویں دن کیا کرے گی؟ نماز پڑھنے لگے گی، سمجھ گئے جی۔ اگر مبتدیہ ہو یعنی اس کو فرسٹ ٹائم آ رہا ہو حیض، تو وہ کیا کرے؟ 10 دن کے بعد نماز پڑھے، ہے نا۔ یعنی چونکہ اکثر مدت کتنی ہے حیض کی؟ 10 دن ہے، تو جب 10 دن کراس کر جائے گا تو اس کے بعد یہ کنفرم ہو جائے گا کہ اس کو جو بلڈ آیا وہ حیض کا نہیں ہے، 10 دن حیض کا مان لیا جائے گا، اور 11ویں دن سے وہ کیا کرے گی؟ مستحاضہ شمار کی جائے گی، مستحاضہ سمجھی جائے گی، اور اس کو نماز پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ سمجھ گئے اتنا؟ بتائیں جی۔ اس کے بعد اب وہ نماز پڑھے گی تو کیسے پڑھے گی؟ تو امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے لیے وہ خون کو دھوئے گی، اپنے صاف کرے گی بلڈ کو، ہے نا، مستحاضہ عورت، اور پھر وہ وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی، اور جس نماز کے لیے اس نے وضو کیا ہے وہ اس نماز کے فرض کو، اس کی سنتوں کو، اس کے نفل کو پڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نماز اگر اس کو پڑھنا ہو تو کیا کرے گی؟ وہ پھر سے وضو کرے گی، ہے نا۔ جیسے مان لیں ظہر کے لیے اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ لی، ظہر کی سنت بھی پڑھ لی، ظہر کی فرض بھی پڑھ لی، ظہر کی بعد کی سنت بھی پڑھ لی، ظہر کی نفل بھی پڑھ لی، سب پڑھ لیا، اتنا تک ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی فجر کی نماز قضا تھی، وہ اس نماز کو قضا کرنا چاہتی ہے، تو امام شافعی کیا بولیں گے؟ بتائیں کیا بولیں گے امام شافعی؟ پھر سے جا کے وضو کرو تم، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن امام حنیفہ کے یہاں کیا ہے کہ اگر ایک نماز کے لیے اس نے وضو کیا ہے تو اس وضو سے اس وقت میں وہ جتنی نماز چاہے، جتنی عبادت کرنا چاہے، ہے نا، جتنا قرآن پڑھنا چاہے، وہ سب عبادت وہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، سب کی اجازت۔ لیکن اگلی نماز کے لیے پھر اس کو وضو کرنا ہوگا۔ اس کا وضو مستحاضہ عورت کا 2 وجہ سے ٹوٹے گا امام حنیفہ کے نزدیک، ایک کہ اس نماز کا وقت ختم ہو جائے، دوسرا اس کا وضو ٹوٹے گا جب اس کو کوئی حدث ہو جائے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے ان میں سے کوئی ایسی چیز پیش آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، صرف 2 وجہ سے وضو ٹوٹے گا، سمجھ گئے؟ بس یہی ساری باتیں ہیں۔ چلیں فصل اول، حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، ابو یہ جو ہے نا فاطمہ بنت حبیش، یہ نام آپ یاد رکھ سکتے ہیں کیونکہ مستحاضہ کے جتنے مسائل ہیں وہ زیادہ تر انہی سے مروی ہیں، فاطمہ بنت ابی حبیش سے، ٹھیک ہے۔ تو فاطمہ بنت ابی حبیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا یا اللہ کے رسول انی امرأۃ مستحاضہ، میں ایسی عورت ہوں جو مستحاضہ ہوں، فلا اطہر، تو میں پاک ہی نہیں ہو پاتی ہوں کیونکہ مجھے ہر وقت خون آتا رہتا ہے، افادع الصلاۃ، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا، نہیں، انما ذلک عرق، یہ ایک رگ کا خون ہے، عرق مانے کیا ہوتا ہے؟ رگ، ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ مستحاضہ عورت کو جو خون آ رہا ہے یہ رگ کا خون ہے، ولیس بحیض، یہ کسی حیض کا خون نہیں ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِ الصَّلَاةَ، جب تمہارے حیض کے دن آ جائیں
تو نماز چھوڑ دو. وَإِذَا أَدْبَرَتْ اور جب حیض کا دن ختم ہو جائے فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ تو اپنے خون کو دھو لو, ثُمَّ صَلِّ پھر نماز پڑھو. سمجھ گئے نا جی. عن عروہ بن الزبیر, عروہ بن زبیر سے مروی ہے, فاطمہ بنت ابی حبیش سے مروی ہے, وہ کہتی ہیں انہا کنت تستحاض, عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ فاطمہ جو تھیں وہ مستحاضہ عورت تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اذا کان دم الحیض فانه دم اسود, کہ جب حیض کا خون ہوگا تو وہ بلیغ خون ہوگا, یعرف جس کو پہچان لیا جاتا ہے, فاذا کان ذلک فامسکی عن الصلاۃ, تو جب بلیغ خون ہو تو تم نماز سے رک جاؤ. فاذا کان الاخر جب خون کا کلر بدل جائے فتوضی وصلی تو تم وضو کرو اور نماز پڑھو. فانما هو عرق, کیونکہ یہ رگ کا خون ہے نا, یہ رگ کا خون ہے, حیض کا خون نہیں ہے. یہی سے امام شافعی استدلال کرتے ہیں, حالانکہ ان کے یہاں بھی یہ مفتہ بہی قول نہیں ہے, لیکن امام شافعی کا پرانا قول یہی تھا کہ جب تک خون کا کلر جو ہے وہ بلیک رہے تب تک وہ حیض مانا جائے گا, اور اگر بلیک کا کلر چینج ہو جائے گا تو وہ حیض نہیں مانا جائے گا, بیماری مانی جائے گی. لیکن یہ حدیث پہ کسی کا عمل نہیں ہے اب. ٹھیک ہے, چلیں. ام سلمہ سے مروی ہے, وہ کہتی ہے ان مرأتن کانت تحراق الدم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہے نا, کہ ایک عورت تھیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت زیادہ خون بہا کرتا تھا. فاستفتت لها ام سلمہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ نے ان کے لیے فتویٰ پوچھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لتنظر عدد اللیالی والایام التي كانت تحیضهن من الشہر, کہ وہ اپنے ان راتوں اور ان دنوں کے عدد کو دیکھے, ہے نا, التي كانت تحیضهن من الشہر, جس میں وہ حائضہ ہو جاتی تھیں, ہے نا, اس مہینے کے اندر, قبل ان یصیبها الذی اصابها, قبل اس کے کہ اس کو وہ چیز پہنچے جو اس کو پہنچی ہے. مطلب جو خون اس کا آ رہا ہے نا, اس خون سے پہلے جو حیض کے دن ہوتے تھے اس کے, وہ ان دنوں کو پہلے گن لے کہ کون سے اس کے حیض کے دن ہوتے تھے. تو ان حیض کے دنوں میں فلتترک الصلاۃ, نماز کو وہ چھوڑ دے, قدر ذالک من الشہر, اس مہینے میں جتنے دن حیض کے ہوتے تھے اتنے دن کے بقدر نماز چھوڑ دے. فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ, جب وہ دن گزر جائیں, فَلْتَغْتَسِلْ, تو وہ غسل کرے, ثُمَّ لِتَسْتَغْفِرْ بِثَوْبٍ, پھر کوئی کپڑا باندھ لے, ثُمَّ لِتُصَلِّ, پھر وہ نماز پڑھے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کپڑا باندھنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ وہ خون کپڑوں میں, ان کے ظاہری کپڑوں میں نہ لگے. چلیں, اس کے بعد علی بن ثابت سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فی المستحاضہ, مستحاضہ کے بارے میں فرمایا, تدع الصلاۃ ایام اقرائها, ہے نا, کہ وہ نماز کو چھوڑ دے اپنے حیض کے دنوں کے برابر, التی کانت تحیض فیہ, جس میں وہ حائضہ ہوتی تھی, ثم تغتسل, پھر وہ غسل کرے, وتتوضا عند کل صلاۃ وتصوم وتصلی, پھر وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے, روزہ رکھے اور نماز پڑھے. حمنہ بنت جہش کہتی ہیں کنت استحاض حیضۃ کثیرہ شدیدہ, مجھے بہت زیادہ حیض آیا کرتا تھا, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی, ان سے فتویٰ طلب کیا, وأخبرہ, اور ان کو میں نے بتلایا کہ میرے ساتھ میں مستحاضہ ہوں. تو فوجدت فی بیت اختی زینب بنت جہش, ہے نا, تو میں نے ان کے گھر میں, ٹھیک ہے, اپنی کیا کہتے ہیں, اپنی بہن زینب بنت جہش پائی. مطلب یہ ہے کہ زینب بنت جہش کون تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی, یہ بتائیں کیا تھی زینب بنت جہش؟ ہاں, ام المومنین, ہے نا, زینب بنت جہش, تو ان کی بہن ہے یہ حمنہ بنت جہش. فقلت, تو میں نے کہا اللہ کے رسول, انی استحاض حیضۃ کثیرہ شدیدہ فما تأمرنی فیہا قد منعتنی الصلاۃ والصیام, ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, ہاں تو خیر, تو اللہ کے رسول نے فرمایا انعت لک الکرسف فإنہ یذہب الدم, ہے نا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کرسف جو ہے استعمال کیا کرو تو وہ خون کو روک دیتا ہے. قالت ہوا اکثر من ذالک, تو انہوں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ خون بہتا ہے میرا, ٹھیک ہے, کرسف سے بھی وہ نہیں رکتا ہے. قال فتلجمی, ہے نا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کس کے باندھو, یہاں دیکھیں اشد شدی لجامن, ہے نا, یعنی کس کے کپڑا باندھ لو. قال, تو انہوں نے کہا ہوا اکثر من ذالک, اس سے بھی زیادہ. فتخذی صوبا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بالکل کپڑا لپیٹ لو وہاں پہ اور زیادہ. ہوا اکثر من ذالک, انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ معاملہ ہے. انما اسج سجن, فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سآمرکی بامرین, ہے نا, انما اسج سجن ومن الماء السجاج وهو السائل, ہے نا. تو انہوں نے کیا کہا کہ اس سے بھی زیادہ میرا بلڈ آتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے بہت تیز پانی بہ رہا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں تم کو دو باتوں کا حکم دوں گا, ایہما صنعتی اجزاء عنک من آخر وان قویت علیہما فانت عالم. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے اگر تم نے ایک چیز کو کر لیا تو دوسری چیز کے لیے وہ کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے,
चलें, तो उन्होंने कहा इन्नमा हादिही रकज़तु मिन रकज़ाति शैतान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये शैतान के वसवसों में से एक वसवसा है। ठीक है, शैतान के चोटों में से एक चोट है। फतहय्यज़ी सित्तता अय्यामिन व सबअता अय्यामिन फी इल्मिल्लाह, तो तुम 6 दिन या 7 दिन हैज का शुमार करो, इसका इल्म अल्लाह ही को है, फिर तुम गुस्ल कर लो। ठीक है, मतलब तुम्हारी जो आदत है ना, जितने भी तुम्हें हैज आते हैं उतना दिन हैज का शुमार करो, फिर गुस्ल कर लो। हत्ता इज़ा रअयती अन्नकी क़द तहुरती वस्तनक़ती फसल्ली सलासन व इशरीन लैलतन, फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम अपने आप को पाक कर लो, बिल्कुल पाक साफ कर लो, और फिर 23 दिन तक नमाज पढ़ो। और अरबा व इशरीन लैलतन, या कितना फरमाया, 24 दिनों तक। व अय्यामहा, दिन रात नमाज पढ़ो, वसूमी, और रोजा रखो। फ़इन ज़ालिका युज्ज़िउकी, ठीक है, यानी 7 दिन तुम हैज का मान लो, और 23 दिन या 24 दिन क्या करो, रोजा रखो। व कज़ालिका फ़फ़अली कुल्लि शहरिन कमा तहीज़ुन निसा व कमा यतहुरना, ठीक है, तुम इसी तरह करती रहो हर महीने, जिस तरह के हायजा औरतें करती हैं जब वो पाक हो जाती हैं। मिकात हैज़िहिन्न व तुहरिहिन्न, उनके हैज की मुद्दत के मुताबिक और उनकी तहारत के मुद्दत के मुताबिक। फ़इन क़वीती अला अन तुअख्खिरीना, ठीक है, फ़इन क़वीती, कहाँ गया, फ़इन क़वीती अला अन तुअख्खिरीना ज़ुहरा व तअज्जलीना असर, फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम ज़ोहर को लेट कर दो और असर को पहले कर लो। क्या मतलब है इसका, कि ज़ोहर को आखिरी वक्त में पढ़ो और असर को पहले वक्त में। फ़तक तसिलीना व तजमाईन बैन सलातैन, तो फिर तुम क्या करोगी, एक वजू गुस्ल से क्या करोगी, दोनों नमाजें जमा कर लोगी, ज़ोहर को भी और असर को भी। ज़ोहर को लास्ट टाइम में पढ़ोगी और असर को, बताएं असर को कब पढ़ोगी जी, अव्वल अव्वल वक्त में, है ना, तो दोनों नमाजें जमा हो जाएंगी। इसी तरह वतुआखिरीन मगरिब वतुअज्जिलीन अल-इशा, मगरिब को लास्ट टाइम में और इशा को अव्वल वक्त में। सुम्मा तख्तसिलीन व तजमाईन बैन सलातैन, तो इसी तरह तुम नमाज को जमा करती रहोगी। फफ़अली, तुम ऐसा ही करो। व तख्तसिलीन माल फजरी, और फजर के साथ भी गुस्ल करो। फफ़अली वसूमी इन कदरती अला ज़ालिक, और तुम रोजा रखो अगर तुम इसकी कुदरत रखती हो, यानी तुम्हारे अंदर का ताकत हो, क्योंकि उसकी वजह से कमजोरी भी बहुत आती है जिस्म में, तो कहा कि अगर तुम्हें ताकत हो तो रोजा भी रखो। फिर अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहादा आजबुल अमरैनी इलैया, मेरे नजदीक ये दोनों बातें सबसे ज्यादा पसंदीदा हैं। ठीक है, तो इसमें जितनी भी बातें बताई गई हैं, जितनी भी बातें इस हदीस में अल्लाह के रसूल ने बताई है ना, तो मोटी मोटी बातें यही हैं जो हमने ऊपर पढ़ ली थी। इसमें थोड़ी सी तफसीली बातें अल्लाह के रसूल ने बताई। मोटी बात क्या है, कि हर नमाज के लिए वजू करना होगा, ठीक है ना, हर नमाज के लिए। चले, अन अस्मा बिनत उमैस क़ालत क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्न फ़ातिमा बिनत अबी हुबैश उस्तुहीज़त मुंज़ु कज़ा व कज़ा फलम तुसल्ली, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हानल्लाह इन्न हाज़ा मिन शैतान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये शैतान की तरफ से होता है। लितजलिस फ़ी मिरकनिन फ़इज़ा रअत सुफ़ारतन फ़ौक़ल मा फ़लतग़तसिल लिज़्ज़ुहरी, है ना। चलिए, तो वो क्या करता है, तुम्हें जो है एक मिरकन कहते हैं किसको, लगन समझते हैं, लगन, टब, टब समझते हैं ना जी, बड़ा पानी का बर्तन। हाँ, पानी का बड़ा बर्तन, ठीक है, तो तुम्हें उसमें बैठ जाना चाहिए। फैदा रात सुफारतन फौकल मा, जब पानी के ऊपर कलर पीला हो जाए, फल तख्तसिल, तो तुम गुस्ल कर लो जुहर के लिए, और असर के लिए एक ही गुस्ल कर लो। व तख्तसिल मगरिब वल इशा गुस्लन वाहिदन, मगरिब और इशा के लिए एक गुस्ल कर लो। व तख्तसिल फजर गुस्लन वाहिदन, और फजर के लिए भी एक गुस्ल कर लो। व तवज़्ज़ा फीमा बैन ज़ालिक, और इसके दरमियान जो भी चीजें हैं उसमें वजू करती रहो। तो ये जो गुस्ल का हुक्म है, ये गुस्ल का हुक्म क्या है, मुफ्ता बिही नहीं है, है ना। मुफ्ता बिही क्या है, कि हर नमाज के लिए वजू करना होगा। चलें, रवा मुजाहिदुन अन इब्न अब्बास लम्मा इश्तद्दा अलैहिल गुस्लु अमरहा अन तजमा बैन सलातैन, तो जमा बैन सलातैन का हुक्म दिया। ये बताएं, जमा बैन सलातैन जो है, ये अहनाफ के यहाँ जायज है या नहीं है जी, एक ही वक्त में दो नमाजें पढ़ना, ये अहनाफ के यहाँ जायज है, जायज नहीं है। जायज नहीं है ना। तो अहनाफ के यहाँ जमा बैन सलातैन जो है वो सुवरी है, मतलब दिखने में जमा बैन सलातैन लगना चाहिए, लेकिन दोनों अपने अपने वक्त में होंगे। जैसे जोहर को आप लेट कर दें, असर को पहले कर दें, है ना, जोहर का लास्ट टाइम में पढ़ लें, और जैसे ही जोहर का वक्त खत्म हो आप असर की नमाज शुरू करें, तो देखने वाले को लगेगा कि आप दोनों नमाजें जमा कर रहे हैं, लेकिन दोनों नमाजें आप अपने अपने टाइम में पढ़ रहे हैं, है ना, ये है। लेकिन इमाम शाफी के यहाँ क्या है, कि आप जमा बैन सलातैन कर सकते हैं, ठीक है। चलें,
अहनाफ के यहाँ जमा बैन सलातैन की इजाजत सिर्फ किस में है बताएं, किस दिन है जमा बैन सलातैन की इजाजत? जी यौम अरफा में है ना। हज में जो करते हैं यौम अरफा में, चूंकि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है इसलिए वहां पे इजाजत है, बाकी कहीं इजाजत नहीं है। चले, तो इस तरह से हमारा जो पूरा ये था किताबुल ईमान, किताबुल इल्म, किताबुल तहारा, ये तीनों कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, ये तीनों हमारा आज कंप्लीट हो गया। अब क्या क्या बच गया हमारा? हम्म, ये बच गया किताबुल सौम, किताबुल ज़कात और किताबुल मनासिक, है ना। ये तीनों चीजें बच गई। ठीक है, अच्छा ये बताएं कितने लोग हाजिर हैं? 10 ही लोग हैं, 11 लोग। आप लोग ये बताएं, देखें बलागा मैंने पढ़ाया है नेट वालों को भी और 11th 12th वालों को भी, तो बलागा के वो वीडियोस आपको दे दूं? बताएं। जी सर दे दीजिए। दे दीजिए सर। है ना, ताकि देखें हम उसमें तशबीह पढ़ा चुके हैं, इस्तिआरा पढ़ा चुके हैं, मजाज मुरसल पढ़ा चुके हैं, किनाया पढ़ा चुके हैं, इजाज कसर ये भी पढ़ा चुके हैं, जनाज तौरिया अभी हमने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो ये भी 2 दिनों में ये भी हो जाएगा। तो जो हम पढ़ा चुके हैं उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो उससे ये होगा कि आप वो वीडियो देख लीजिएगा, और अगर आपको डाउट कहीं पे लगे, कोई चीज़ ना समझ में आए, तो आप पूछ लीजिएगा हमसे क्लास में, है ना। तो उससे हमारा दोनों काम हो जाएगा कि इसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। बताएं, जी सही सर। रहेगा? जी दे ठीक है दीजिए। सर। यस सर, वक्त सही बचेगा। रहेगा। ठीक है, चलो, सर क्योंकि सेम थोड़ा ग्रामर की तरफ देखिए। देखें, ग्रामर जो है ना, ग्रामर आपको मैं मतलब 3 दिनों में ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको कुछ नहीं बचेगा। इसमें कुछ है नहीं आपके ग्रामर में बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ, मैंने 11th 12th वालों को पढ़ाया है अस्माउल मुश्तक्कात की पूरी बहस जो इसमें है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, अस्माउल मुश्तक्कात, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल, इस्मुल आला, यस सर। है ना, ये सारी चीजें मैं उनको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा, इसके नोट्स भी दे दूंगा। ठीक है, उसमें सिफतुल मुशब्बा भी यस है। सर, वो दे देंगे तो सही रहेगा। हाँ, वो भी मैं दे दूंगा, आप देखिएगा, उसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। मफाइल खमसा भी उनको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, बल्कि यस सर, सभी यस पढ़ा चुका हूँ। उनको मैंने क्या नहीं पढ़ाया वो सिर्फ आपको बता देता हूँ। मौसूफ सिफा उनको नहीं पढ़ाया, हुरूफ मुशब्बा बिलफेल नहीं पढ़ाया, मुब्तदा खबर नहीं पढ़ाया है। ठीक है, बाकी तकरीबन सारी चीजें उनको पढ़ा चुका हूँ मैं। समझ रहे हैं? तो यस सर। हाँ, तो वो वीडियोस में मैं आपको दे दूंगा, आपको डाल दूंगा आपके ग्रुप में, आप अपना देखते रहिएगा अपना टाइम से। यस सर, ठीक है, यस और सर। कोई डाउट हो उसमें तो पूछ लीजिएगा हमसे। सर थैंक यू। जी जी सर, 9 नंबर सर वो और 10 नंबर पॉइंट में जो है हाँ हाँ, खुलफ़ाए अरबा, और उसमें कुछ है जैसे फैमिली, स्लैब, वुमेन, सोशल स्ट्रक्चर। देखें इसके नोट्स मैंने आपको दिए हैं कि नहीं दिए हैं अभी? अभी तक तो नहीं मिला हो शायद। नहीं अच्छा, उर्दू सर, वाला। नहीं दिया। थियोलॉजी वालों को शायद दिया है हमने ना, थियोलॉजी वालों को दिया है शायद। नहीं दिए सर, मैं भी थियोलॉजी का हूँ सर। अच्छा, नहीं दिया है तो किसको दिया है यार? नहीं ये किसी को सर, तो आप दिया है बोल रहे हमने। थे वो पीडीएफ डालने के लिए, तो डाले भी नहीं शायद नहीं क्या? पीडीएफ हमने दिया है, 1 मिनट हमें देखने दीजिए अभी। उर्दू में दिए। हाँ, उर्दू में हमने पीडीएफ दिया है इसका। और 10 नंबर पॉइंट सर, प्रोमिनेंट मुस्लिम्स पर्सनालिटीज हाँ, जो है। इसका नोट्स मैंने अभी नहीं दिया आपको, इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, पढ़ाने से पहले ही दे दूंगा। ठीक है। जी इसका मैंने उर्दू में इसमें दिया है, किसी ग्रुप में दिया है। सर आप जो कह मिम रहे थे वो, हेलो, हाँ, क्या कह रहे थे बताएं? वो थियोलॉजी